ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا تو آپ بہت تیزی سے اس کو دہراتے تھے، تو پھر قرآن اترا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز زبان کو حرکت نہ دو، ہم تمہیں اس کو یاد کروا دیں گے، تم فکر مت کرو۔ ایک اس میں گائیڈنس یہ ملی کہ قرآن حکیم کو ہم نے بہت سپیڈ سے نہیں پڑھنا، کیونکہ تحمل میں بردباری موجود ہوتی ہے۔ ہم نے تحمل سے قرآن حکیم کو پڑھنا ہے تاکہ جو اس کی فیوز و برکات ہے وہ ہمارے ذہن پہ، ہمارے قلب پہ وارد ہوں اور ہم اس سے مستفید ہوں۔ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا تھا تو آپ پسینے پسین ہو جاتے تھے، آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رب العزت کا جلال جو ہے اس کا پرتو ہے قرآن حکیم، آپ کے کلام ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس کو پڑھے اس پر اس کے اثرات وارد نہ ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت ٹھہر کر سمجھ کے ایک ایک لفظ پہ دھیان دے کے قرآن کے باطنی معنی بھی ہیں ان کی کوشش کر کے صحیح ترجمہ سمجھ کے۔ قرآن کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ عربی لینگویج سیکھیں، کیونکہ جب ترجمہ پڑھا جاتا ہے مفہوم و معنی اکثر و بیشتر تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جب اس کو اسی زبان میں پڑھ لیا جائے جو زبان اس کی ہے، جس زبان میں وہ نازل ہوا ہے، تو پھر اس کے اثرات اور اس کا فہم الگ ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ شوق ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ضروری ہے کہ کوشش کر کے عربی زبان سیکھیں کہ جس زبان میں یہ نازل ہوا، ورنہ کم از کم ترجمہ پاس رکھیں یا ترجمے والا قرآن شریف لیں، اپنی زبان میں ہو۔ مگر اس کے ساتھ ایک کام اور کرنا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت اعلیٰ تھے، بہت اچھے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو جب آپ قرآن پڑھیں، جو صورت آپ کے سامنے آئے، جو آیت آپ کے سامنے آئے، جو پارہ آپ کے سامنے آئے، اس کے مطابق حدیث مبارکہ یا سیرت کی کتاب آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ اس شعبے کو جو قرآن میں یہاں احکامات آئے ہیں یا دلیل آئی ہے یا کوئی تاریخ کی بات آئی ہے یا اللہ کا کوئی حکم آیا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امپلیمنٹ کیا ہے، کیسے کر کے دکھایا ہے۔ جب تک یہ چیز آپ کے سامنے نہیں ہوگی آپ کو قرآن کا فہم نصیب نہیں ہوگا۔ میں نے جب بھی قرآن پڑھا ہے میرے پاس 2 سے 3 احادیث کی کتاب، میں بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں کیونکہ کرسی میز پہ وہ میرا مقصد حل نہیں ہوتا، تو میرے بیڈ پہ پڑھی ہوتی ہیں، میں ساتھ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے اپلائی کیا، کیونکہ قرآن اپلیکیشن کے لیے، اپلائی کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کو اس کی ڈیمانسٹریشن کا نہیں پتہ آپ کیسے اپلائی کریں گے؟ نہ اپنی ذات پہ اپلائی کر سکتے ہیں، نہ بیوی پہ اپلائی کر سکتے ہیں، نہ بچوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، نہ روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ڈیمانسٹریٹر کا کریکٹر، ڈیمانسٹریشن کے ثبوت قرآن کے ساتھ آپ رکھیں تاکہ آپ کو کبھی کوئی دھوکہ نہ ہو قرآن حکیم کو سمجھنے میں۔ مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے کہ باطن کیسے ہوتا ہے قرآن کا؟ میں نے کہا میں تمہیں بہت چھوٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا جب آیت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پوری، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا کہ جس میں تو حوالہ ہے کہ فوج در فوج، جوگ در جوگ لوگ فوج اسلام میں داخل ہوئے، آپ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ سے جدائی کا وقت آ گیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، نمازوں کی کثرت کر، عبادت کی کثرت کر اور توبہ کی کثرت کر۔ انہوں نے کہا اب یہ باطنی معنی تھے جو سب کی سمجھ میں نہیں آئے، اس لیے ساتھ رکھنا ہے احادیث مبارکہ یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ کس کی رکھتے ہو یا ترجمہ کس کا دیکھتے ہو، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ تم جڑ جاؤ قرآن سے، جب تم قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے کوئی تمہیں مس لیڈ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تمہاری آگاہی کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تو قرآن کو پڑھنے کے لیے مؤدب
بادب، توجہ، دھیان، غور و فکر، عاقبت کی فکر، اس کو اپلائی کرنے کی سوچ، اس کو محاورتاً لاگو کرنے کی اپروچ، یہ آپ کے پیش نظر ہو، اور جس میں ہر وقت آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کھڑی ہوئی نظر آنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے قرآن کے کون سے حصے کو، کون سے شعبے کو کس انداز سے اپنایا اور زمانے پر لاگو کیا، ایک بہت بڑا انقلاب لے آئے، فلاحی مملکت بنا دی، فلاحی اصول دے دیے، پوری یونیورس کو دے دی۔ ایک آیت ہے قرآنی، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 103۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ قرآن حکیم نے اس کو الگ بھی ترجمہ کیا ہے۔ اللہ کو پسند ہیں وہ لوگ، اللہ کے انعام یافتہ ہیں وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل اس کی صنائی پہ غور کرتے ہیں، اس کی صنعت پر، اور اوپر آسمان کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظریں لوٹ آتی ہیں اور وہ کوئی بھی باطل چیز نہیں پاتے، اور کہتے ہیں سبحان اللہ، تو نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا، تو نے ہر چیز اعلیٰ بنائی۔ یہی اللہ چاہتا ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں کم سے کم 721 جگہ عقل و شعور کے استعمال کرنے اور غور و فکر کا ذکر ہے۔ جانوروں میں اور ہم میں جو ہمیں جانوروں سے چیز ممتاز کرتی ہے وہ غور و فکر ہے۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے یہاں کہ نماز بھی غور و فکر سے ادا کرو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے 2 ہی مرتبے بتائے، خشوع و خضوع۔ یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ سب غور و فکر سے متعلق چیزیں ہیں۔ جب اللہ کا ذکر ہے یا اللہ کی یاد ہے، وہ اس میں ایک چیز اور بھی ہے بہت بڑی، صفات الہیہ کو پریکٹس کرنا اس میں آتا ہے اللہ کے ذکر میں، کہ اللہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں، نماز تو آپ نے پڑھ لی، لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں۔ اللہ رزاق ہے، آپ لوگوں کو کھانا تقسیم کرنا شروع کریں، ان کو 2 نوالے کھلائیں، ان کو روٹی کھلائیں۔ اللہ آپ کے پردے رکھنے والا ہے، پردہ پوش ہے، آپ بھی پردہ پوشی اختیار کریں۔ یہاں اس سے مراد اس ذکر سے مراد یہاں صفات الہیہ کی پریکٹس ہے۔ اس کو شعور بنائیں، اس کو شعار بنائیں، اس کو اپنے معمولات میں داخل کریں، اپنے معاملات میں داخل کریں، اس سے سیکھیں، اور پھر اللہ کی صنعت پر غور کریں۔ ہمیں اس نے کیونکہ خلیفۃ الارض بنایا ہمارے باپ آدم کو، تو ہمیں یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور جو کائنات تو نے دی ہے اس کو خوبصورت کر کے تجھے لوٹانا ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، جو غور و فکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جن لوگوں نے غور و فکر کیا ہے انہوں نے کائنات کے نقشے اور انداز بدل کے رکھ چھوڑے ہیں، یہ کمال و خوبی ان کو نصیب ہوا۔ اگر کوئی برے اعمال کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، وہ دیگر چیز ہے، اس کی سزا پائے گا، مگر جو کمال کے کام ہیں وہ لوگوں نے کیے ہیں، لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ ذکر اللہ کا کہ تم غور و فکر کرو، سوچو سمجھو کہ تمہیں دنیا میں نے بھیجا ہے، تمہاری آج کی ڈیلیوری کیا ہے، تم نے انسانوں کو آج کیا چیز دی، کیا گائیڈ کیا، کیا فیسلٹی دی۔ اس لیے یہ بات ہے، اطمینان تبھی ملے گا۔ کوئی روح اطمینان نہیں پا سکتی جب تک کہ صحیح معنوں میں اللہ کا ذکر نہ کریں۔ قرآن اس کو واضح کرتا ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر۔ ذکر اسماء الہیہ، صفات الہیہ جو مخلوق کر سکتی ہے، اس کی پریکٹس کا اصل راستہ ہے۔ نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، اللہ کے پیارے ناموں کا ریسائٹ کرنا بھی ذکر ہے، مگر اعلیٰ ترین ذکر ہے صبغۃ اللہ ہو جانا، صفات الہیہ کا پریکٹس کرنا۔ بابا جی یہ رہنمائی فرمائیں کہ آپ صبح و شام آیت کریمہ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھنے کو دیتے ہیں، لیکن کیا صبح و شام 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کے ساتھ اس کے علاوہ بھی آیت کریمہ بطور استغفار ہم اپنی مرضی سے کھلا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کلمے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ کہا کہ یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے
انہوں نے مائنڈ کیا تھا ایک بات کو، اللہ نے ان کی امت کے لیے سزا تجویز کر دی تھی اور کہا تھا کہ ان کو سنا دو جا کے، ان کو بتا دو جا کے کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں۔ وہ لوگ بوریاں اوڑھ کے کھلے میدانوں میں چلے گئے، کپڑے اتار دیے، توبہ کی، سر سجدے میں ڈال دیے۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور ان کی سزا ٹال دی۔ جب سزا ٹالی اور کہا یونس علیہ السلام سے کہ لوگوں کو بتا دو، تو انہوں نے دل میں اس کو محسوس کیا کہ لوگ مجھے جھوٹا نبی سمجھنے لگ پڑیں گے، تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ مگر اللہ کی سنت یہ ہے، جیسے اللہ نے توبہ آدم کو سکھائی ایسے ہی توبہ یونس کو سکھائی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ قبول تو کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے میرا پیغمبر ہے، کوئی اتنی بڑی پنشمنٹ نہیں اس نے اس کو دینی۔ تو کیا دعا سکھائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہی عبادت کے قابل ہے اور تو ہی پاک اور بے عیب ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ اقرار ہے جو بندے نے کرنا ہے، یہ اقرار سکھایا۔ اس اقرار کے بدولت قرآن نے کہا یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر والوں میں نہ ہوتا۔ تو ذکر والے کون ہوئے؟ جو آیت کریمہ پڑھیں گے، جو اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے، اللہ کی پاکی کا، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کریں گے، جس کے صدقے میں اللہ نے مچھلی سے کہا کہ اس کو اگل دے، اور اس نے کنارے پہ ڈال دیا یونس علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے کدو کی بیل اس کے اوپر ڈال دی، بتا دیا کہ اگر کوئی حبس بے جا میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، جہاں آکسیجن کم ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، تو اس کے وہ جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے روئی کے گالے۔ اس کی فٹنس کے لیے کدو استعمال کراؤ، یہ اللہ نے مہربانی کر دی۔ تو آج کریمہ وہ ذکر ہے جو بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور کوئی مصیبت، کوئی پریشانی رہتی نہیں اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اس کو چھوڑیں نہیں، اس کو پکڑ لیں۔ میں ایک دفعہ لاہور میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ آج کریمہ آپ بے وضو پڑھ سکتے ہیں، یہ میں نے لفظ کہے۔ ایک صاحب تھے، کوئی پتہ نہیں کون سے مکتبہ فکر کے تھے، وہ ظفر صاحب کے پاس گئے، میں تو واپس آ گیا جیلم لیکچر دے کے۔ وہ کہنے لگے تمہارا استاد جو ہے اس نے بڑی بے دینی کی بات کی ہے۔ ہاں جی، کیا کہا انہوں نے کہا کہ آج کریمہ آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے پوچھیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، مولوی صاحب نے جو انہوں نے ٹیلی فون کیا، کہنے جی یہ آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا محترم یہ تو بتاؤ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وضو کرتے رہے تھے؟ یہ تو پڑا ہی بے وضو کیا ہے، وہ وضو میں تھوڑی تھے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ اس لیے یہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہونا کہ بڑا گرم ہے، بڑا جلالی ہے۔ کوئی نہ جلالی ہے نہ گرم ہے، اللہ کا اسم ہے، اللہ سے معافی اور توبہ کا ایک انداز ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا کہ یہ کہہ دیا کہ تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اس کو گرم اور سرد اور جلالی اور غیر جلالی ان عذابوں سے بچ جاؤ، اللہ کو یاد کرو اور دل سے کرو اور معافی مانگو اور توبہ کرو۔ ہر وقت پڑھ سکتے ہو، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہو۔ یہ کلمہ نجات دینے والا ہے، مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ رحمت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ دو باتیں کہی گئیں جو حدیث مبارکہ میں ہیں۔ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ جب اپنے گناہ، اپنی خرابیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں محسوس ہونی شروع ہو جائیں، نظر آنی شروع ہو جائیں، تو سمجھ لو رحمت شروع ہو گئی۔ اگر دوسروں کے عیب اور کھوٹ تمہیں نظر آ رہے ہیں تو تم پہ رحمت شروع نہیں ہوئی۔ جب صرف تمہیں اپنے عیب اور اپنے کھوٹ نظر آنے شروع ہو جائیں تو رحمت شروع ہو گئی۔ اللہ نے کرم کر دیا کہ تمہاری آنکھ تم پہ کھول دی، تم نے اپنا احتساب شروع کر دیا۔ یعنی کہ اس سیلف مانیٹرنگ جو ہے، خود احتسابی جو ہے، یہ رحمت کی بنیادی علامت ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی، اللہ جب کسی پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب دین تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تب بھی رحمت ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے، جب تمہاری طبیعت میں رحمت عود کار آتی ہے، تمہیں دوسروں پہ رحم آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں سے ہمدردی شروع ہو جاتی ہے، دکھی کا دکھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان کی پریشانی تمہیں پریشان کرنا شروع کرتی ہے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ جب تمہارا دل اللہ تللے عیاشی
اور فحش میں لگنا بند ہو جائے، تمہارے دھیان میں ادھر نہ جائے، تمہیں ٹی وی اچھا نہ لگے کہ کیا پروگرام دیکھنے، کیا ڈرامہ دیکھنا، چھوڑو پرے، گانے اچھے نہ لگیں، فوش محفلیں اچھی نہ لگیں، لاف زنی اچھی نہ لگے، جوا اچھا نہ لگے، شراب اچھی نہ لگے، بدکاری اچھی نہ لگے، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ دوستوں میں تخصیص کر لو، برے سنگیوں کو چھوڑ دو، اچھے سنگیوں میں بیٹھنا شروع کر دو، اچھی محفل میں بیٹھنا شروع کر دو، اچھی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دو، مسجد میں تمہارا دل لگنا شروع ہو جائے تو سمجھو رحمت شروع ہو گئی۔ بیوی بچوں کا احساس کرنا شروع کر دو، ان کے حقوق پامال نہ کرو، پڑوسیوں کا دھیان کرنا شروع کر دو، بڑوں کی عزت شروع کر دو، بچوں سے محبت شروع کر دو تو رحمت شروع ہو گئی۔ یہ ساری علامتیں ہیں رحمت کی، کہ تمہارا رویہ مہربان انسان کا ہو جائے، ہمدرد انسان کا ہو جائے، مخلص انسان کا ہو جائے تو سمجھو تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ یہ ساری باتیں رحمت کی نشاندہی کر رہی ہیں۔